اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ سکون محلوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والوں سے بے نیاز ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے دل میں بستا ہے جو پروردگار عالم کے ذکر اور اس کی محبت کی عطا سے آباد ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں؟ وہ ہم پر ہمیشہ مہربان ہیں کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتے ہیں، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ بھی ظاہر کرتے تب شاید لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم کے جیسے ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو وہ پھر بھی داغدار کر جائیں گے۔ بس چرچا مت کرنا، دنیا کی سیر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ سچی محبت کی زندگی گزاریں، کسی کو نہ بتائیں۔ بے وقت سوئیں اور بے وقت جاگیں، کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ خوبصورت کتابیں پڑھیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کا تجسس برقرار رکھنا چاہیے۔ دوسروں کو زندگی کی مکمل کتاب پڑھا دیں تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا عمر بھر کے لیے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹنا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ اگر آپ غور کریں تو شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گرم کھانا، نرم بستر، مضبوط چھت، اچھی صحت، والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کی محبت، سادگی سے بڑی لگژری کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جنہیں آپ چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں یہ دراصل بہت بڑی ہیں۔ جس رب نے آپ کو یہ اتنی بڑی چیزیں عطا کر رکھی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس کا بڑا شکر ادا کریں۔ شکر سے خوشیاں اور نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ہماری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے قرآن دو، میری خوراک قرآن ہے، مجھے اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، اللہ نے میرا سکون آسمانی کتاب قرآن میں ہی رکھا ہے۔ لیکن ہم اپنی روح کو مصنوعی چیزوں کی خوراک دیتے رہتے ہیں، کبھی میوزک، کبھی کچھ۔ ان لغویات نے ہماری روح کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر زندگی میں بے سکونی کس چیز کی ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو کہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ جس قدر گرد و غبار ہمارے قرآن پر جمع رہے گا اسی قدر ہمارے دل غم و الم سے دو چار ہوں گے۔
اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے توفیق دیجیے نیک اعمال کرنے کی، برے کاموں کو ترک کرنے کی، غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ میں آپ کی معافی اور آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ اللہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ قرآن ایمان والوں کو بار بار پکارتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، لہٰذا مایوسی اور نا امیدی سے بچیں۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اے اللہ مجھے موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے لیے اللہ سے سچی توبہ ضرور مانگا کریں۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنی من پسند چیز کے لیے اللہ کو مناتا ہے، تڑپ سے گر گڑاتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا، فلاح، ہدایت اور سکون ہے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر ہدایت تک آنا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی، وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جس سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر برابر آنسو نکلا۔ ڈونیشن اکٹھی کرنے والے متوجہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مامور کرے، وہ ہم سے 1 سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ مہمان پر 4 باتیں لازم ہیں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے، جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ اسے سفر میں دھوکہ تو ہم بھی دے سکتے تھے، مگر رگوں میں دوڑتی وفا سے بغاوت نہیں ہوتی۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ الحمدللہ۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فرمان حضرت کعب احبار، جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو جاری ہو جائیں اور اس کے قطرے زمین پر گریں تو جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ سیدنا ابو ادریس خولانی نے فرمایا کہ تمہارا رب پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ انسان پوری زندگی 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، میرا نام اونچا ہو، میرا لباس قیمتی ہو، میرا مکان خوبصورت ہو، اور مرتے ہی ان 3 چیزوں کو بدل دیا جاتا ہے۔
نام، مرحوم، لباس، کفن، مکان، قبر۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔